الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى عن معاویۃ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مقدس جو دیا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا ہے یہ سب کتابوں سے اور جتنے بھی صحیفے آئے سب سے افضل ہے۔ آج قرآن مقدس کی سورۃ طٰ جس کے پہلے رکوع کی میں تفسیر، اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین اور سورۃ طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ فرشتے اس کرنے لگے اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ وہ مبارک امت ہوگی جس کو یہ صورتیں، یہ کلام دیا جائے گا۔ سورۃ طٰ مکی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا ایک نام اور بھی ہے، اس سورت کو مفسرین سورہ کلیم بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اس سورت میں کثرت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ شروع کے اندر اس سورت کے اندر حروف مقطعات آتے ہیں طٰ۔ یہ حروف مقطعات ان کے معنی، ان کے مطالب کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور رسول اللہ جانتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ باتیں ہوئی ہیں جو لانے والا جبرائیل بھی نہیں جانتا ہے، بس اللہ جانتے ہیں اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فارسی کے کسی شاعر نے کہا بھی ہے کہ میان عاشق و معشوق رموزست کرامن کاتبین راہم خبر نیست، کہ عاشق و معشوق کے درمیان، محبوب اور محبوب کے معبود کے درمیان ایسی بات اشاروں میں ہوا کرتی ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں کہ کیا بات اشارے میں ہو گئی۔ تو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، جیسے یاسین اللہ کے محبوب کا نام ہے، طٰ اللہ کے محبوب کا نام ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا صفاتی نام لے کر مخاطب کیا ہے۔ آگے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ وجہ یہ بنی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ ہاں طٰ کی ترجمے کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضعیف قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہاں تک یہ قول صحیح ہو کہ اس کے معنی ایک یہ بھی ہوتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پاؤں کے اوپر کھڑے نہ ہوا کریں، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے، وہ پاؤں تھک جاتا، دوسرے پر کھڑے ہوتے اور پاؤں کے اندر ورم آ جاتا۔
اور دوسری بات یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے اور اس تبلیغ پر لوگ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھاتے پھر بھی تبلیغ کرتے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آپ کہ رب نے یہ جو قرآن اتارا ہے اس لیے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑھیں، آپ اپنی جان پر بوجھ لیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اور نصیحت اسی کے لیے ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے۔ تو قرآن نصیحت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت سے خوف کھاتے ہیں۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے پھر اس کے اندر نصیحت کس چیز کی؟ مثال کے طور پر ایک بندہ، اس سے آپ ڈرائیں کہ ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا مجھے کوئی قانون کا ڈر نہیں، جس کو ڈر ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا فائدہ مند ہوگا قانون؟ وہ مانتا ہی نہیں۔ تو یہ قرآن نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشی، خشوع خضوع کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اتارنے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو جس نے کثیب بنایا اور آسمان کو جس نے لطیف بنایا اور آسمان کو بلند کیا، والسماوات العلی، آسمان کو بلند بنایا۔ یہ قرآن اتارنے والا، قرآن نازل کرنے والا وہ رب ہے جو زمین و آسمانوں کو بنانے والا ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، یعنی اللہ رب العزت کی علویت کو، اللہ رب العزت کی توحید کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن وہ نازل کرتا ہے جو کہ زمین و آسمانوں کو بنانے والا ہے، زمین کو جس نے کثیب بنا دیا، آسمان کو لطیف اور بلند بنا دیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، وہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، مستوی علی العرش ہے۔ اب مستوی علی العرش کے کیا معنی ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طاقت مستوی علی العرش ہے۔ اب اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، اللہ رب العزت ایک جگہ نہیں بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھنے سے پاک ہے۔ اگر وہ جیسے اس کا ترجمہ اگر یہ لے لیں کہ اللہ رب العزت عرش پر بیٹھتے ہیں تو عرش تو مکی ہوا، عرش تو مکاں ہوا، اللہ مکی بنے، مکاں بڑا ہوتا ہے، مکی چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ممبر پر بیٹھا ہوں، یہ ممبر مکان ہے، ممبر بیٹھنے کی جگہ ہے اور میں بیٹھا ہوں، میں اس سے چھوٹا ہوں، یعنی یہ میرے سے بڑا ہے، اس وجہ سے میں اس پر آ گیا۔ تو اللہ اکبر جو کہتے ہیں پھر اس کا کیا مطلب رہے گا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس بحث کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب بیٹھنے کی یعنی مستوی علی العرش کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور ہمارے متکلمین جو ہیں علماء وہ اس کی تشریح، مناظرین علماء وہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طاقت پورے جہان پر تو ہے ہی، عرش پر بھی ہے، یعنی اس کی پہنچ، اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ رب العزت کی قوت عرش پر ہے۔ جب عرش پر ہے تو سارا جہان بھی آ گیا اللہ رب العزت کی طاقت میں۔ تو الرحمن علی العرش استوی، جو مستوی علی العرش ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وہ جانتا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ انسان پانی یعنی زمین میں اگر دیکھنے کی کوشش کریں آلات کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے، تو وہ وہاں جا کے رک جاتا ہے جہاں پانی آ جاتا ہے، یعنی جہاں تری آ جاتی ہے وہاں جا کے انسان رک جاتا ہے، انسانی سائنسی آلات جواب دے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جو کچھ زمین کے نیچے ہے، جو کچھ آسمانوں پر ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک روایت ہے جو کہ ضعیف روایت ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ زمین اور آسمان سے دوسرے آسمان پر چلے جائیں 500 سالہ فاصلہ، تو یہ 7 آسمان، اور نیچے چلے جائیں 7 زمینیں، اور ہر زمین سے دوسری زمین تک کا فاصلہ 500 سالہ۔ فرماتے ہیں زمین کے نیچے پانی، اور پانی کے نیچے ہوا، اور ہوا کے نیچے ظلمت اندھیرا۔ اور ایک اور روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ضعیف روایت لائے ہیں، وہ اس روایت کے اندر کہتے ہیں کہ پھر اس کے اندر زمین کے نیچے جیسے آخر تک چلے جائیں تو ایک مچھلی ہے، وہ مچھلی پتھر پر رکی ہوئی ہے، اور پتھر کو فرشتے نے پکڑ رکھا ہے، اس مچھلی کے اوپر زمین ٹکی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے اگر چلے جائیں شیطان بندھا ہوا ہے، جب اللہ اسے چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، اور اس طرح کر کے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر لائے۔ ایک اور روایت جس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، دھوپ تھی، اور دھوپ کی وجہ سے لوگ 2-2 4-4 چل رہے تھے، اور میں قافلے کے آگے تھا، اور دھوپ کی وجہ سے لوگ چل رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی سامنے سے آیا، اس نے سلام کیا، میں نے اس کو جواب دیا۔ اس نے پوچھا آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو پھر میں اس کے ساتھ ہو لیا، میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں قافلے کے بیچ تک آ گیا، بیچ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، اور سر کے اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی گرمی سے بچاؤ کے لیے۔ وہ آدمی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پاس گیا اور نکیل کو پکڑا۔ نکیل کو پکڑنے کے بعد اللہ کے محبوب سے عرض کیا کہ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیجئے۔ ان نے پہلا سوال کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ کبھی ماں کی شکل پر آ جاتا ہے، کبھی باپ کی شکل پر آ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا جو منی ہے وہ گاڑی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی منی کی طرف بچہ رخ کر لیتا ہے، یعنی بچہ مرد کے منی جو ہوتی ہے وہ ماں کی منی پر فوقیت لے جاتی ہے تو بچے کی شکل باپ پر جاتی ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے ماں کی منی جو ہوتی ہے، عورت کی منی جو ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی منی مرد کی منی پر فوقیت لے جاتی ہے رحم کے اندر، تو اس وجہ سے کہا کہ کبھی ماں کی شکل پہ آ جاتا ہے، کبھی باپ کی شکل پہ آ جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہ مرد کی منی سے، مرد کے نطفے سے انسان کے اعضاء میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا انسان کی ہڈیاں، انسان کی رگیں یہ باپ کے نطفے سے تیار ہوتی ہے۔ اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا ماں کے نطفے سے کیا کیا چیزیں تیار ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا گوشت، لحم اور پھر بال یہ ماں کے نطفے سے تیار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ اس کے بعد پھر سوال کیا کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے نیچے پانی ہے، اور پانی کے نیچے ہوا ہے، ہوا کے نیچے پھر آگے فرمایا کہ مچھلی ہے، اور مچھلی پتھر پر ہے، اور وہ پتھر فرشتے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائی، اس نے کہا صحیح فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد مفسرین کے محدثین کے قول لاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ جیسے فضائل وغیرہ ان چیزوں میں یہ روایت چلتی ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر لوگوں نے بہت سی ملاوٹیں کر لی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی طاقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو زور سے بولے تو بھی جانتا ہے، اور تو آہستہ بولے تو بھی جانتا ہے، اس سے بھی آہستہ تو بولے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔
اگر تو زور سے بولے تب بھی اللہ جانتے ہیں، اور تو آہستہ بولے تب بھی اللہ جانتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا یا اللہ اور میں نے آہستہ کہا، اللہ یہ بھی جانتے ہیں، اور میں نے دل میں کہا، اللہ یہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب کچھ وہ جانتے ہیں۔ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ بر میں ہے، جو کچھ بحر میں ہے، ہر جگہ کو جو کچھ ہے وہی اللہ جانتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا بھی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادیں سازگار، خاک ہے کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس نے سکلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہترین نام ہیں، اس کے بہترین صفاتی نام ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو، یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے جسے معبود مانا جائے، اور کوئی نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے، صرف پوجا اللہ ہی کی جائے۔ وہی اللہ ہے جس کے اسماء الحسنی ہے، بہترین نام ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ، یعنی اب یہ قصہ بیان کرنے کے بعد اوپر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر جو یہود اور جو کفار سوال کھڑے کیا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ رب العزت اسی کی مناسبت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو لائے۔ وجہ اللہ رب العزت یہود کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم میرے محبوب پر اعتراض کرتے ہو، تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تم بھول گئے؟ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تم بھول گئے؟ تمہیں یاد نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِآلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنے جاتے ہوئے راستے میں اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے انگارہ آگ دکھائی دے رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، آپ کے لیے آگ بھی لاؤں گا اور ہو سکتا ہے وہاں ہمیں کوئی راستہ مل جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب روانہ ہوئے 10 سال تک اپنے سسر کے یہاں رہے، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کے لیے روانے ہوئے ہیں۔ تو راستے میں جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے بیچ میں راستہ بھٹک گئے، راستہ بھول گئے، اور موسیٰ علیہ السلام رات کا سمے ہے، عورت حاملہ ہے، امید سے ہے، اور بادلوں والی رات ہے، اور اس عورت کو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو سردی لگ رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ کو دیکھا، اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیے، میں وہاں جاتا ہوں اور آپ کے لیے آگ لے کر آؤں گا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی راستہ مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی جس پیڑ سے، وہ پیڑ آج بھی وہاں پہ، یعنی اس کی نسل، وہ پیڑ ختم ہوتا ہے، اسی کی جگہ اس کی جڑوں سے پھر پیڑ نکل جاتا ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی اس پیڑ کو دیکھ کے آئے۔ اس سے پچھلے یعنی 2018 کے اخیر کے اندر ہمارے پیر و مرشد مولانا کاتب صلاح الدین سیفی صاحب اور حضرت کے رفقا وہاں پہ تشریف لے گئے تھے،
اور جہاں پہ اللہ کی تجلی پڑی ہے وہ پورے پہاڑ کا ویڈیو بنا کے لائے تھے. دوسرا پہاڑ جو ہے وہ لال قسم کا اس قسم کا ہے جو کہ بھورے قسم کا ہوتا ہے, اور جس ایریا میں یعنی 2 کلومیٹر کا وہ ایریا پورا کا پورا اللہ کی تجلی سے جو جل گیا ہے وہ پورا کا پورا کالا بن چکا ہے. تو دیکھا کہ ایک پیڑ کے اندر, ایک درخت کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی, موسیٰ میں تیرا رب ہوں, انی انا ربک فاخلع نعلیک, آپ اپنے جوتے اتاریے, انک بالواد المقدس طویٰ, یہ جو جگہ ہے یہ پاک ہے. اس پر مفسرین کے بہت سارے قول ہیں. ایک قول علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, تفسیر حقانی والے نے اور تفسیر معارف القرآن والے نے نقل کیا. وہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں پر کوئی ناپاکی لگی ہو, اور ایک وجہ اور لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو جوتے تھے وہ گدھے کے چمڑے کے تھے, اور وہ چمڑا پکا نہیں تھا بلکہ وہ چمڑا کچا تھا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جوتے اتار دو, انک بالواد المقدس طویٰ, یہ جو وادی ہے, یہ جو جگہ ہے, یہ پاک جگہ ہے. سامنے والی گھڑی شاید چل رہی نہیں ہے نا, ٹائم ہو گیا کیا؟ ہو گیا نا, سامنے والی گھڑی کو میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک بہت دیر ہو گئی, 40 ہو گئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انک بالواد المقدس طویٰ, کہ یہ جو جگہ ہے یہ پاک جگہ ہے, آپ اپنے جوتے اتاریے. موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے. تو آج میں نے 12 آیات کی تفسیر پیش کی, اگلے جمعے آگے کی پیش کریں گے. تو اس میں پہلی بات, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ مشقت نہ اٹھائیں, تکلیف نہ اٹھائیں. اور جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے جوابات کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہے, مشقتیں برداشت کی ہے, اور یہ چیز اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں. اور بیچ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید, اپنی الوہیت کو بیان کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.